حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل یعنی دوست تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ خواب کو انہوں نے سچا اور الہامی سمجھا، کیونکہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 13 سال تھی۔ وہ نہایت مومن، اطاعت گزار اور صابر نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ عظیم جملہ ایمان و تسلیم کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ذبح کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، مجھے رسی سے باندھ دیں تاکہ میں حرکت نہ کروں، چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ کو میرے چہرے پر رحم نہ آئے، اور چھری تیز کریں تاکہ جلد ذبح ہو جائے۔ یہ سب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو رسی سے باندھا، چہرہ زمین کی طرف کیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامل اطاعت اور قربانی کی نیت کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسے ایک عظیم قربانی سے فدیہ دے دیا، یعنی اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی یاد ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمان زندہ رکھتے ہیں جب وہ قربانی کرتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حج کا اہم رکن رمی جمار بھی اسی واقعہ کی یاد ہے، جب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی مگر انہوں نے کنکریاں مار کر شیطان کو دور کیا۔ دیکھیں، اللہ کی اطاعت ہر چیز سے مقدم ہے، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنے نفس، اپنی خواہشات اور دنیاوی محبت کی بھی ہونی چاہیے۔ ایمان کی سچائی کا معیار صرف زبان سے اقرار نہیں، عمل سے وفاداری ہے۔ اولاد کی تربیت ایمانی بنیادوں پر ہو تو وہ بھی والدین کی اطاعت اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتی ہے۔ مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کرنا نہیں، اپنے دل سے اور غیر اللہ کو نکالنا بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں صرف چھری نہیں چلائی بلکہ دنیا کے ہر تعلق پر چھری چلا دی۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ نہ صرف انبیاء کرام کے لیے نمونہ ہے بلکہ اولیاء کرام کے لیے، عرفاء کے لیے، صوفیاء کرام کے لیے، بلکہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے ایک مکمل طور پر نمونہ ہے۔ دیکھیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا، قربانی وہ ہے کہ بندہ اپنی تمام خواہشات اور ارادوں کو اللہ کے ارادے کے تابع کر دے۔ آپ نے فرمایا، ابراہیم نے ایک بیٹے کی قربانی دی
صوفی اپنے دل میں موجود ہر محبوب کو فنا کر دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں قربانی تب مکمل ہوتی ہے جب بندہ اپنے میں یعنی نفس کو مٹا دے، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر چھری چلائی، ہم نے اپنے نفس کو لٹایا اور ہر دن چھری چلاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے معنی ہے قرب، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب بندہ اپنی ہر محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دے۔ یہ کشف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک تمہارا دل دنیا کے سانپوں سے بھرا رہے گا تم قربانی کے لائق نہیں۔ اللہ کی راہ میں صرف وہی دیتا ہے جو اللہ کے سوا سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے اپنی جان، مال، نیند، سکون سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، تب جا کے میں نے عشق الہی چکھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو خالص اللہ کے لیے پاک کرے اور ہر شے کو اللہ کی رضا پر قربان کر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی قربانی کربلا میں قربانی کا عروج ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے خاندان، ساتھیوں، بچوں کی قربانی دے دی اور فرمایا اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خون کے بغیر نہیں بچتا تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عشق الہی میں خود کو فنا کر دیا تھا، انا الحق کہہ کر قربانی کی وہ مثال پیش کی کہ جان دے دی مگر حقیقت توحید سے پیچھے نہ ہٹے۔ یاد رکھیں کہ قربانی کا یہ دن ہمیں بہت سارے اسباق ہمیں دے جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو احادیث کے ہیں، جو آپ کا دین متین ہے، دین متین ان کی سنہری تعلیمات کے ہیں، ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تبھی جا کر ہم اس عارضی زندگی کے اندر بھی ہم کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور اصل کامیابی آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے اندر ہے۔ ہم اس زندگی کے اندر بھی تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم دین اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل کریں گے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔